ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آزاد ڈیجیٹل. میں سلمان درانی ہوں. میرے آج کے پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں احمد حسن العربی صاحب، جو کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور ایک بہت ہی فائن فارم میں اپنا ایک اوپینین رکھتے ہیں، اور آج کل جو ہے وہ میڈیا پہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں. احمد، ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ. احمد، بات ہم شروع کرتے ہیں. چونکہ جنرلی ہمارے ملک میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، پالیٹکس پہ ہی ظاہر ہے ہم زیادہ تر پھنسے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں رہ کے. تھوڑا سا آج اس پوڈ کاسٹ میں ہم آگے بھی چلیں گے، لیکن کچھ بڑے بیسک پرابلمس ہیں، کویشچنز ہیں، ان کا سالو ہونا بڑا ضروری ہے. ٹرو. ایسا تو پھر ہم چونکہ پی ٹی آئی ورسز اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہوا پڑا ہے پورے ملک میں، یہی ڈبیٹ ہے، یہی بحث ہے. یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب اگر ہم بات کریں اس سینیریو میں جو کہ ابھی ہے، انٹرنیشنل میڈیا رائٹ ناؤ از مور فوکسڈ آن عمران خان، رائٹ؟ ان کے کیسز کو لے کر، اور خاص طور پر جو چیز وہ فوکس کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وہ ہے عمران خان کی جو سالیٹری کنفائنمنٹ، جسے قید تنہائی کہتے ہیں، اس کے اوپر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے یالدا اور اب مہدی حسن کا انٹرویو آیا ہے خان صاحب کے بیٹوں کے ساتھ، وٹ انٹرنیشنل میڈیا وانٹ ٹو اچیو، مطلب ان کو کیا آؤٹ کم نظر آ رہا ہے اس میں؟ اچھا، تھینک یو سو مچ. اس پہ دیکھیں 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہم لوگ دیر از دس رشین تھنکر الیگزینڈر ڈیوگن ان کا نام ہے، پوسٹ ماڈرنزم کے اوپر کام کر رہے ہیں اور سارا کچھ. سو ہی سیڈ کہ یہ جو اب پوسٹ ماڈرن، یہ پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے، اس کے اندر آپ کے جو میڈیا کے اندر اسپیشلی اور نیریٹو کے اندر بھی دیر آر ایکو چیمبرز، اور ہر کوئی کمفرٹیبل ہے اپنے ایکو چیمبر میں. سو جہاں تک آپ نے بات کی انٹرنیشنل میڈیا کی کہ وہ فوکسڈ ہے عمران خان پہ، میں اس کو اگر آپ ایز اے لارجر ریسپیکٹ یا برڈ آئی ویو دیکھیں تو انٹرنیشنل میڈیا ایک بہت براڈ ٹرم ہے. اور آئی ڈونٹ تھنک کہ انٹرنیشنل میڈیا جو صرف مہدی حسن اور یلدا حکیم کے ٹوٹل 4 شوز وہ ڈپکٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کس سائڈ کے اوپر ہے یا کس چیز پہ فوکسڈ ہے. وین اٹ کمز ٹو پاکستان، یس، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسکائی نیوز جو ہے دیٹ از ایگریسولی اینڈ ایکٹیولی پروموٹنگ پی ٹی آئیز نیریٹو. مہدی حسن کا ایک شو آیا ہے ود عمران خان سان. اسکائی نیوز پہ یالدا کے ملٹیپل شوز آئے ہیں کلیئرلی پروموٹنگ پی ٹی آئیز نیریٹو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ریسنٹ اگر دیکھیں 1-1.5 ماہ کے اندر ہی جب یہ ٹرینڈز شروع ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ میڈیا میں پاکستان سے ریلیٹڈ اور بھی بہت کچھ ڈسکس ہو رہا ہے. رائٹرز کی ایک کبھی رپورٹ آئی تھی، پھر اس کے بعد وہ ڈی بنک ہو گئی، وہ غلط خبر تھی. پاکستان کا رول مسلم ورلڈ کے اندر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، الجزیرہ کے اوپر بھی اور آگے پیچھے. افغانستان پاکستان ریلیشنز بہت زیادہ، دا ورلڈ از ویری فوکسڈ آن واٹ از ہیپننگ ان کانٹیکسٹ ٹو پاکستان اینڈ افغانستان. پاکستان کے آرمی چیف کا بھی فیلڈ مارشل کا وزٹ ہے لیبیا کا، اور اس میں کاؤنٹر ٹیررزم انیشیٹوز ڈسکس ہوئے ہیں. تو دنیا اس کے اوپر بہت زیادہ، بیکاز کاؤنٹر ٹیررزم از دا نیڈ آف دی آور، سو اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. سو جو میں نے بات کی، جو آئی ایگری ود ڈیوگن کہ ہمارے سب کے ایکو چیمبرز ہیں، تو ہمیں وہی چیز نظر آتی ہے کہ، اور ہمیں ایسا لگتا ہے دنیا میں صرف وہی بات ہو رہی ہے. اینڈ دس پریسائسلی از the problem. It is very unfortunate, but this precisely is the problem with PTI. جو ایک تھیوری ہے 70s کے اندر دی گئی تھی، میڈیا ڈپینڈنسی تھیوری. وہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ when you're stuck by a crisis، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ you turned to media for explanation and getting to understand what is happening around you. So media جب when it comes to electronic media، تو وہ electronic media to some extent آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کا کنٹرول اگر ہے بھی، if it is controlled تو یہ کہاں سے کنٹرولڈ ہے اور کنٹرول کی کیا ڈائنامکس ہے. ہیومن برین کین کریک اٹ سمپلی، رائٹ؟ سو وہ میڈیا آپ کو بتاتا ہے کہ یار دنیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اینڈ دین یو ٹرانسلیٹ انٹو یور اسٹریٹجی فار لائف. آپ یہ کہتے ہیں یار مجھے یہ کچھ ہو رہا ہے، میڈیا مجھے یہ بتا رہا ہے تو میں نے اس طریقے سے چلنا ہے. نو، وین اٹ کمز ٹو سوشل میڈیا کا کنٹرول از ویری کمپلیکیٹڈ. کمپلیکیٹڈ کیوں ہے کہ آپ کو illusion آف فریڈم ہے، بٹ ان ریالٹی یو آر کنٹرولڈ بائی دا الگوریدم. الگوریدم کا جو فاؤنڈیشنل پرنسپل ہے وہ سیلف سرونگ بائس ہے. فار ایگزامپل، اف یو لائک ٹو سی شوز، تو الگوریدم آپ کو شوز دکھائی جائے گا اینڈ ایٹ دا اینڈ آف لائک 30 days اور 40 days، اکارڈنگ ریسرچ بھی ہوئی اس پہ ساری، آپ کو لگے گا یار دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی چیز جوتا ہے.
ٹھیک. اسی طرح وین اٹ کمس ٹو پولیٹیکل انجینئرنگ، آپ الگوریدم میں جو سننا چاہتے ہیں وہ آپ کو دکھاتا جاتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آفٹر آپ کی اپنی جو مینٹل فریم ورک ہے یا آپ کے اپنے جو مینٹل چیکس ہیں اس کے مطابق ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کی ریالٹی کی اورینٹیشن خراب ہو جاتی ہے. لیکن آپ کا جو نیشنل میڈیا ہے یہ چیز، یہ فوکس تو وہاں پہ بھی ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے نا. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان اس وقت بنا ہوا ہے یا نہیں ہے، اور سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ کب ریلیف ملے گا، عمران خان کب رہا ہوں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی ایسا ہے یا ہم کچھ اور سمجھنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا جو میڈیا ہے، اس جو نیشنل میڈیا ہے، اس پہ ظاہر ہے نیشنل میڈیا کے اوپر نیشنل پالیٹکس ڈسکس ہوگی، اور ایک بیگیج ہے پچھلے 25-30 سالوں کا کہ ہماری جو میڈیا فریٹرنٹی ہے اس میں ہم اتنے زیادہ فوکسڈ ہیں انٹرنل پالیٹکس کے اوپر کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ اب کیونکہ میں خود میڈیا کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو دا شفٹ از ویری ڈیفیکلٹ. کئی جگہوں کے اوپر خود جو اینکرز ہیں یا رپورٹرز ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جیو پالیٹکس کے اوپر شفٹ کرنا مطلب آپ کر سکتے ہیں وہ، لیکن دے آر سو کمفرٹیبل ڈوئنگ دا انٹرنل پالیٹکس کہ وہ شفٹ نہیں کرتے. عمران خان کی اگر آپ بات کریں تو روز کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ اس کی فوج کے خلاف آتی ہے، اس کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آتی ہے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آتی ہے. سو ان ہزاروں لاکھوں اسٹیٹمنٹس کے بعد، ٹھیک ہے لاکھوں تو نہیں، خیر ہزاروں ہیں، مطلب دیکھیں آپ کریں پچھلے 3 سال سے کون سا ایک دن مجھے ایسا بتا دیں کہ جس دن عمران خان نے فوج کے خلاف ٹویٹ نہ کیا ہو یا کوئی پروپیگنڈا نہ ٹوکیا ہو. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹویٹ عمران خان خود لکھ کر دے رہے ہیں؟ پرابلم از کہ پوری دنیا وہ بندے کو چلا رہی، پوری پولیٹیکل پارٹی کا نیریٹو وہ جیل سے بیٹھ کے دے رہے ہیں، پوری کے پی کے کی حکومت وہ کہتے ہیں میں چلا رہا ہوں، چیف منسٹر وہ چینج کر رہے ہیں، سارا کچھ وہ کر رہے ہیں. اگر وہ اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ خود ہینڈل نہیں کر رہے تو وہ ایک اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں اس کو آن نہیں کرتا. وہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان کی تو ساری پاور ہی سوشل میڈیا ہے. نہیں تو وہ کہہ دیں کہ جو میرا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے یہ میں ہینڈل نہیں کر رہا، یہ کہہ دے. نہیں کہیں گے بیکاز اسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر اس کو پتا ہے کہ جو یہ کیوس اور انارکی ساری جس جگہ کے اوپر پروپیگنڈا اور سب کچھ پھیلایا جا رہا ہے تو اس میں کمی آئے گی اگر یہ بات صرف یہ کر دیں کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے یہ میرا نہیں ہے. ہی اونز ایوری ورڈ دیٹ از سیڈ آن دیٹ ٹویٹر پیج. تو ظاہر ہے جب آپ اتنا وینم اسپیو کریں گے فار دا پاسٹ 2 to 3 years اور ریگولر بیسس کے اوپر تو اس کے نتیجے میں دیر از اے تھریش ہولڈ. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو کیوس ہے یا ناکی ہے یا ان کی جو بھی پچھلے کچھ عرصے سے کر رہے ہیں، آپ یہ کہیں کہ اس کا پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوا یا کوئی امپیکٹ نہیں ہے تو آئی تھنک ایسی بات نہیں ہے. جو پروٹیسٹ کرتے ہیں، جو یہ دھرنے کر رہے ہیں، جو یہ اینٹی نیشنل نیریٹو ٹو کر رہے ہیں، اس ساروں کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. اب بات آپ نے کی کہ ہم پی ٹی آئی کے اوپر، بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اینٹی نیشنل کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اینی ایکٹ اور ایکٹیویٹی دیٹ از اگینسٹ اور ڈیٹریمنٹل ٹو دا نیشنل انٹرسٹ، پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ پبلک آرڈر آف اے اسٹیٹ از کالڈ اینٹی نیشنل. ٹھیک. اب یہاں پہ آپ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور ان سے افیلیٹڈ لوگوں کی جو کہ ڈائریکٹلی اینٹی نیشنل ہیں. عمران خان کی بھی. عمران خان کی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں عمران خان از اے لیڈر آف اے پولیٹیکل پارٹی. عمران خان کی وجہ سے پروپیگنڈا ویلیو ہے جو نیچے لوگ جتنے بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. اب یہاں پہ سارے باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہیٹ بہت زیادہ ہے اور ہیٹ کم ہونی چاہیے اور کچھ ہمیں سلوشن کی طرف جانا چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. اگر صرف عمران خان جیل سے بیٹھ کے یہ پیغام بھجوا دے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پی ٹی آئی کا بندہ گندی گالیاں نکالتا ہے، جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گالیاں نکالتا ہے، اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. نہیں کہیں گے. نہیں کہیں گے. کہا ہے آج تک کس کو؟ آپ مجھے خود بتائیں. آپ بتائیں. یو ہیو بین اے وکٹم یور سیلف، رائٹ؟ یس. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا پورے پاکستان میں مشہور نہیں ہے کہ یہ گندی گالیاں نکالتے ہیں بہت زیادہ؟ ایکچولی میرا لوگوں کی ماؤں بہنوں کو یہ گالیاں نکالتے ہیں. ہمارا پرابلم کسی ایک پارٹی سے نہیں ہے نا. مجھے تو پی ایم ایل این والے بھی اسی طرح گالیاں نکالتے ہیں جیسے. دیکھیں پی ایم ایل این، دیکھیں میں بتاتا ہوں، پی ایم ایل این کا لیڈر کی نا اسٹیٹمنٹ موجود ہے.
نواز شریف جب آئے تھے یہاں پاکستان تو ان کی اسٹیٹمنٹ وہ مشہور ہے, وہ موجود ہے کہ جی آپ گالیاں سوشل میڈیا پہ نہ نکالیں, یہ ہماری روایات کے خلاف. لیکن پھر بھی آپ کہا اسٹیٹمنٹ تو موجود ہے نا, لیڈر نے کہا تو صحیح کہ بھائی آپ گالیاں نہ نکالیں. اسی طرح آپ کو کوئی اسٹیٹمنٹ عمران خان کی نہیں نظر آئے گی کہ بھائی گالیاں نکال. میں صرف گالی ایک ایگزامپل دی ہے, صرف اتنی سی بات کر دیں, آپ دیکھیں گے ٹینشنز کتنی کم ہوں گی, لیکن یہ نہیں کریں گے. اس کے بعد اتنی سی بات کر دیں کہ یار جو نون ملک کے غدار ہیں, ہاں ٹھیک ہے, جو انگلینڈ میں بیٹھے ہیں یا کہیں باہر بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جنہوں نے وہاں پہ پوری لائیو سٹریم کی تھی 9 مئی سے پہلے کہ جی اس جگہ پہ جا کے حملہ کریں, اس پہ جا کے حملہ کریں, جن کا پتہ ہے کہ غدار, پی ٹی آئی کو پتہ ہے, پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ کہتے ہیں دے آر ٹریٹرز, ان کو ڈسون کر دے. کون کون؟ عادل راجہ کی بات کر رہا ہوں, حیدر مہدی کی بات کر رہا ہوں, اور اس طرح کے جو پھر رہے ہیں غدار. غدار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غدار کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نے جس ملک سے کھایا, آپ نے جس ملک کو لوٹا, جس ملک نے آپ کو بنایا, اس ملک کے جو تھوڑے بہت آپ کے پاس سیکرٹس ہیں, یا تھوڑے بہت آپ کے پاس راز ہیں, یا تھوڑی بہت اس کی پروپیگنڈا ویلیو ہے آپ کے پاس, آپ پیسے لے کے آپ وہ دشمنوں کو بیچیں. دیٹس دا ڈیفینیشن آف اے ٹریٹر. آپ کے پاس پروفز ہیں کہ وہ پیسے لے کے کر رہے ہیں؟ آپ کے عادل راجہ کے کیسز نہیں دیکھ رہے آپ, جو برٹش کورٹ کے اندر چل رہے ہیں, اور کس طریقے سے اس کے ساتھ عدالت کا رویہ ہے اور کیا کچھ سامنے آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا کوئی پروف نہیں ہے نا کہ انڈیا ان کے پیچھے ہے. دیکھیں سرکمسٹینشیل ایویڈنس از دیئر, بس سامنے ہے آپ کے سامنے, وہ انڈین میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کیا کہ کس طرح کا پروپیگنڈا. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہمارے سامنے چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہے تو یہ ہے, تو ٹیکنیکلٹیز کے اوپر ہم ڈالتے ہیں. آپ فیکچول بات کر لیں, کیا جو نیریٹو ٹو کیا جا رہا ہے کیا اس سے ملک کو نقصان نہیں ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو اینٹی نیشنل کی ڈیفینیشن, جو آپریشنل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ایکٹ یا ایکٹیویٹی جو کہ آپ کے پبلک آرڈر کو, آپ کے سوشل آرڈر کو, پولیٹیکل آرڈر کو, یا نیشنل انٹرسٹ کو سرو نہ کرے, دیٹ از اینٹی نیشنل. کہ اگر آپ اس کو ٹو کریں. سو اس ڈیفینیشن کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو کیا پی ٹی آئی کی موسٹ آف دیئر 99% آف دیئر ایکٹیویٹیز, کیا وہ پبلک آرڈر کو ڈسرپٹ کرنے کی نہیں ہے؟ کیا وہ سوشل آرڈر کو خراب کرنے کی نہیں ہے؟ کیا اس وقت جو بھی نیشنل انٹرسٹ ہے, اف یو آر ناٹ ان پاور, اگر آپ اقتدار میں نہیں ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نیشنل انٹرسٹ, نیشنل انٹرسٹ وہی ہے کہ صرف اور صرف آپ اقتدار میں آئیں, اور اس کے علاوہ باقی سارا کچھ غلط ہے. سو کیا وہ ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے جس سے قوم کو نقصان ہو رہا ہے؟ کیا مارکہ حق بنیان مرصوص کے درمیان میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ان کی لیڈرشپ, یہ اسپیشلی عمران خان سسٹر, کیا انہوں نے کیمپین اس وقت نہیں چلائی کہ یہ سب کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ تو نورا کشتی ہے؟ کون کرتا ہے ایسے؟ کیا انہوں نے پچھلے 2 سال میں جو پروٹیسٹ پی ٹی آئی نے کیے ہیں سلمان, اس میں 500 وہیکلز جلائے گئے ہیں, 300 پلس پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹیز جلائی گئی. وہ جب روکا جاتا ہے تو ظاہر کلیش تو ہوتا ہے. روکا جاتا ہے تو آپ گھر جلائیں گے لوگوں کے؟ نہیں, کلیش کی بات کر رہا ہوں, میں وہی بتا رہا ہوں, جلائیں ہیں نا, یہ فیکچوئل ہے, یہ ڈیٹا ہے, دس از اویلیبل انفارمیشن, رائٹ؟ یہ ڈیٹا آپ کو ظاہر ہے کسی ریاستی ادارے نہیں ریاستی ادارے نہیں, انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں. آپ گوگل کریں گے آپ کو نکل آئے گا, 300 سے زیادہ پولیس اہلکار زخمی اور مارے گئے ہیں ان دا لاسٹ 2 years اونلی. پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. میں اگین یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیا ہم حملہ قرار دے سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے میری بات سنیں, پی ٹی آئی کے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے, کیا پی ٹی آئی نے انسٹیگیٹ کیا تھا یا سیکورٹی فورسز نے انسٹیگیٹ کیا تھا جو نقصان پہنچا؟ انسٹیگیشن کیا ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھو انسٹیگیشن, پی ٹی آئی اگر کہتی ہے کہ ہمیں ہمارا جو اقتدار, جو کیا کہتے ہیں مینڈیٹ ہے, وہ چرایا گیا ہے, تو وہ جسٹیفائڈ ہے. ہاں, کچھ ایسی رائے ہے جو کہ بالکل اس چیز پہ پورا اترتی ہے. اب وہ جب کہتے ہیں کہ یار ہمیں اپنی ڈیمونسٹریشن کرنے کا, اپنا جو ہے آئینی طور پر احتجاج کرنے کا بھی ہمیں اگر اس ملک میں حق نہیں ہے, تو پھر ہم کہاں جائیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے, میں جس کے ساتھ آئی ٹوٹلی اگری. ٹھیک ہے, احتجاج کرنا چاہیے, لیکن دیر از اے ڈفرینس بٹوین پروٹیسٹ اینڈ دیر از اے ڈفرینس بٹوین وینڈلزم, آرسن. آپ احتجاج کر سکتے ہیں, کلیش سے پہلے کی میں آپ کے سامنے میں کچھ اسٹیٹمنٹس رکھ رہا ہوں. آپ احتجاج کر سکتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں پوری دنیا میں جب بھی کوئی پولیٹیکل موومنٹ چلنی ہوتی ہے نا, جب کوئی پولیٹیکل پروٹیسٹ چلنا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بیٹھتے ہیں, پبلک کو ایڈریس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وی آر میکنگ اٹ کلیئر فار ایوری ون دیٹ اٹ ول بی اے پیسفل پروٹیسٹ,
ہم اپنے رائٹس لینے کے لیے جا رہے ہیں, ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے, اور ہمارے اوپر اگر تشدد بھی ہوا تو ہم جواب تشدد میں نہیں دیں گے. یہ پوری دنیا کا ایک پرنسپل ہے. جہاں پہ بھی آپ کو مین اسٹریم پولیٹیکل موومنٹس نظر آتی ہیں, دس از ہاؤ دے اسٹارٹ, رائٹ. یہاں پہ پولیٹیکل موومنٹ سو کالڈ یا پروٹیسٹ کا جو رائٹ ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے خان نہیں تو پاکستان نہیں. یہاں پہ پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوتا ہے دمادم مست کلندر ہوگا رات کو. یہاں پہ پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوتا ہے خان نہیں تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے. یہاں پہ پروٹیسٹ اسٹارٹ ہوتا ہے ہمیں ہمارا حق نہ دیا تو جلا دیں گے ہر چیز. یہ دیز آر آل پبلک اسٹیٹمنٹس آف پی ٹی آئیز لیڈرشپ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اس طرح کا پروٹیسٹ جو ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس طرح کی باتیں کریں گے, وہ آپ کا وہ آج کل کا جو چیف منسٹر کے ساتھ ہوتا ہے کے پی کے اندر, کیا اس کی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ابھی پبلکلی کہ انفارمیشن منسٹر نہیں, وہ جو میڈیا کے اوپر آتے ہیں کے پی کے, کل وہ شاہد خٹک یا مینا خان, I don't know, he's a man. تو اس کی اسٹیٹمنٹ آپ نے نہیں دیکھی کہ سہیل آفریدی کو آپ نے بیچ میں سے اگر نکال دیا تو نہ اسلام آباد رہے گا. مطلب آپ کس طرح یہ how can you say that? How can you say? آپ مجھے خود بتائیں, جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کرنے, who is going to trust you? I'm not talking about you, but I'm generally PTI. میرا پتہ پوائنٹ اس پہ پھنسا اس وجہ سے ہوا ہے کہ how can we just اگر ہم کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی از اے وکٹم پارٹی, رائٹ. کیا کہا جائے اگر تو کہ بھائی ان کے ساتھ زیادتیاں they have the victim complex, yes. They have the victim complex. دیکھیں میری بات سنیں, سلمان ایک سیکنڈ. پارلیمنٹ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, یہ لوگ چلے گئے, پھر بھی ان کے پاس اپوزیشن میں میجورٹی سیٹس تھیں. پنجاب سب سے بڑے صوبے کے اندر ان کی حکومت. جی بالکل, وہ تو ان کی اپنی پاؤں پہ کلہاڑی تھی. ٹھیک ہے, وہ حکومت ادھر سے استعفے دے دیے, سینٹر سے پنجاب کے اندر سے استعفے دے دیے, اور اس کے بعد کہ ہمیں اقتدار سے نکال دیا, ہم تو وکٹم ہیں. نو, یو آر ناٹ وکٹمس. آپ کو وکٹم کمپلیکس ہے, یہ بیماری ہے ایک. دس از اے مینٹل اسٹیٹ کہ آپ کو وکٹم رہنے کے اندر نا سیٹسفیکشن ملتی ہے. اگر آپ سے وکٹم ہوڈ نکال دیا جائے اور وائننگ نکال دی جائے نا, تو آپ دنیا میں کچھ اور کر نہیں سکتے. سو یہ ایک وکٹم کمپلیکس ہے. ان کے پاس سب کچھ تھا. ٹیمپریچرز کو یہاں تک لانے میں خالی پی ٹی آئی ذمہ دار ہے. دیکھیں, دس از ویری سبجیکٹو, کیونکہ گورنمنٹ تو انجوائے کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی. دیکھیں, بات یہی ہے کہ میں اگر اس کو آپ ایکچولی دیکھیں, اگر کسی پرابلم کو سمجھنا ہو تو آپ اس پرابلم کی بیس اور گراس روٹ کے اوپر جاتے ہیں, فاؤنڈیشن پہ جاتے ہیں. ٹھیک. جنرل باجوہ کے ساتھ فوج, اس کے پی ٹی آئی کے جو اختلافات تھے, اور انہوں نے پروپیگنڈا سارا اور جو ساری جو کیمپین جو ساری رن کی آؤسٹر کے بعد, وہ اپنی جگہ تھی. نومبر کا مہینہ تھا 2022 کا, وین جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر, ہی بیکیم دا چیف آف آرمی اسٹاف. عام طور پہ آرمی کے اندر جب چیف آف آرمی اسٹاف چینج ہوتے ہیں تو ان کو کم سے کم بھی 1 سے 1.5 مہینہ لگتا ہے جب وہ اپنی ٹیم لے کے آتے ہیں, اپنے لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ. اور پریکٹیکلی اس کے بعد ہی از ان چارج, مطلب جو ساری گیم جو ہوتی ہے وہ اس وقت پھر وہ کنٹرول, اپنی ٹیم لانی ہوتی ہے, ٹرانسفرز ہوتی ہے, پوسٹنگز, آپ کو پتہ ہی ہے یہ سارے پروسیس. سو وین ہی بیکیم دا آرمی چیف, ودن 48 hours پی ٹی آئی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جنرل عاصم کے خلاف کیمپین لانچ ہو چکی تھی. سو دا وار بگین وہاں سے. اور میں آپ کو خود بتایا, ابھی ڈی جی ایس پی آر کی آپ نے بات کی ہے, ٹھیک, ہزاروں اسٹیٹمنٹس عمران خان کی آئی ہیں فوج کے خلاف, ہزاروں اسٹیٹمنٹس. اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ڈی جی ایس پی آر نے کی جب وہ ایک تھریش ہولڈ ختم ہو گیا. سو فوج ایز این انسٹیٹیوٹ ریسٹرینٹ کے ساتھ چلی, اس وقت بھی چلی. اس وقت بھی فوج نے جو ہے, انہوں نے تو انیشیٹ نہیں کیا تھا عمران خان کا, اور آپ نے دیکھا اس کے بعد پھر 9 مئی تک عمران خان وازنٹ اریسٹڈ. اس ٹائم پیریڈ کے بعد وہ ٹیمپریچر آپ دیکھیں, پاکستان ٹوٹ جائے گا, ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی. اور ظاہر ہے پھر ہر کسی کے اوپر پریشر بھی تھا جنہوں نے ملک کو سنبھالنا ہے. پی ٹی آئی تو کہہ دیتی ہے نا کہ فلاں ٹوٹ جائے گا, ابھی کہہ دیتے کے پی کے علیحدہ ہو جائے گا تو فلاں علیحدہ ہو جائے گا, فلاں علیحدہ ہو جائے گا. ذمہ داری تو فوج کے اوپر ہے نا پاکستان کو اکٹھا رکھنے کی. جب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے ملک ٹوٹ جائے گا, تو کس کو دھمکی دے رہے ہوتے ہیں؟ جب یہ عمران خان کہتا ہے کہ اگر مجھے اقتدار میں نہ لائے تو پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے, تو کس کو دھمکی دے رہے ہوتے ہیں؟ جب کہتے ہیں کہ پی کے علیحدہ ہو جائے گا تو کس کو دھمکی دے رہے ہوتے ہیں؟ جب کہتے ہیں ہمیں اقتدار نہ دیا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا خدا نہ خاصا, کس کو دھمکی دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ دھمکی کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں نا. فوج کو ہی دے رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ فوج کی پہ ذمہ داری ہے نا ملک کو اکٹھا رکھنے کی, پی ٹی آئی پہ تو توڑنے کی ہے. احمد, ہاؤ یو سی عاصم منیر صاحب
जनरल आसिम मुनीर साहब एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों की जो वर्किंग रिलेशनशिप है और इनकी जो केमिस्ट्री है? देखें, अब मुझे फ्रॉम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लगता है कि जो अचीवमेंट्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी और फिर उसके बाद उसको जो रेजोनेट किया सिविलियन डिप्लोमेसी में इंटरनेशनली, वो दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान के इन द पास्ट 70 years, एंड इट इज़ अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव एंड अनबाइस्ड कमेंट कि इस तरह की अचीवमेंट हमारी नहीं, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ता हूँ, मैं समझता हूँ चीज़ों को, तो उस बेस के ऊपर जो डिफेंस पैक्ट आपका सऊदी अरब के साथ हुआ, जो आपके अमेरिका के साथ रिलेशन चल रहे हैं, एट द सेम टाइम आप जिस तरह चाइना के साथ काम कर रहे हैं, और जिस तरह से फिर आप रशिया के साथ नेगोशिएट, जिस तरह आपने इंडिया के दांत तोड़े हैं, जिस तरह आप इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरह आप ईरान इसराइल जंग के अंदर आपने वो जंग रुकवाने में यू प्लेड अ वेरी मेजर एंड वाइटल रोल. सो आई थिंक उस एस्पेक्ट्स के साथ अगर आप देखें तो आई थिंक द केमिस्ट्री इज़ वेरी फाइन. द केमिस्ट्री इज़ एट मतलब इट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज़ एट इट्स टॉप, और अच्छी बात है ये अभी तक इस तरीके से नहीं हुआ, और जो चीज़ पाकिस्तान को फ़ायदा दे रही है आई थिंक वो हम सारों को फ़ायदा देगी. कंटिन्यूएशन और कंपटीशन, आपको डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान? देखिए, मैं आई कैन नॉट प्रिडिक्ट एनी थिंग, आई कैन एनालाइज ओनली. सो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल मॉडल और पॉलिटिकल सिस्टम है वो अपने एक फंडामेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल फेज से फंडामेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल फेज से मुराद ये है कि वो मेक और ब्रेक टाइम से गुजर रहा है. बहुत ज़्यादा चीज़ें तब्दील हो रही हैं, पूरी दुनिया में भी चेंज हो रहे हैं. तो हमारे मुल्क का एक वो बड़ा वो है ना मशहूर जुमला है ना कि नाजुक बड़े नाजुक हालात से नहीं, मैं नाजुक हालात की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि दुनिया में आप तो डेफिनेटली बहुत चेंजेस आ रही हैं ना. अब दुनिया में पॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हो रहा है, पॉपुलिज्म की वेव और ये सारी चीज़ें, यूनिपोलर से मल्टीपोलर पे दुनिया जा रही है. देयर इज़ अ political model in China which is 180-degree different from the political model that is there in the US. And then the political model of Russia वो भी बिल्कुल अलग है as compared to the Chinese. So पूरी दुनिया के अंदर अब डिफरेंट इंडिजिनस मॉडल्स की बात चल रही है, इंडिजिनस पॉलिटिकल ऑर्डर की बात चल रही है. पहले तो ये था कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, आधी दुनिया में आपको कैपिटलिज्म नजर आता था, आधी में कम्युनिज्म नजर आता था. फिर द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर, तो आपको पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नजर आना शुरू हो गई. ठीक है, इवन चाइना में भी उसके असरात थे. सो अब पूरी दुनिया एज अ चेंज वो अपने इंडिजिनस मॉडल्स की तरफ जा रही है. अच्छा. और पाकिस्तान अगर अपने इंडिजिनस पॉलिटिकल ऑर्डर या पॉलिटिकल मॉडल की तरफ जाता है तो ये हमारे लिए जो है पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान विल राइज लाइक आपने कभी नहीं देखा होगा. नो मैटर द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी सस्टेन्स और नॉट, बट पाकिस्तान, लेकिन डेमोक्रेसी हैज डिफरेंट फॉर्म्स. आपको ये आइडियल सिस्टम इन द नहीं, ये वाला आइडियल नहीं है डेमोक्रेटिक सिस्टम. आई थिंक यस, आई मीन पॉलिटिकल मॉडल की लार्जर जो डेमोक्रेटिक अम्ब्रेला है, ठीक, सो उसके अंदर अगर आप रह के बात करें तो आई थिंक उसकी फॉर्म्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो लार्जर ब्रॉडर अम्ब्रेला है उसके अंदर रह के आप अपना इंडिजिनस मॉडल अगर बना लें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इलेक्ट कैसे करके लोगों को लेके आ रहे हैं या क्या, एज लॉन्ग एज द मॉडल इज इंडिजिनस एंड सफाइसेस द नीड्स ऑफ पाकिस्तान. अहमद, वे फॉरवर्ड क्या है? चीज़ों को हम कैसे रेजोल्यूशन की तरफ ले जा सकते हैं? किस कॉन्टेक्स्ट में? पाकिस्तान जो जिधर फंसा हुआ है इस वक्त, जिस सिचुएशन में फंसा हुआ है, अवाम के नौजवानों के जहन में जो मसाइल हैं, जो सवालात हैं, उनके जवाब नहीं मिल रहे होते अक्सर. सोशल मीडिया पे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इज़हार कर रहे होते हैं. सलमान, मुझे एक थोड़ा सा इस पे ना थोड़ा सा इख्तिलाफ है. you're a learned man. आप जो ये रेट्रिक है ना कि पूरे पाकिस्तान ने पीटीआई को वोट दे दिया, पूरा पाकिस्तान का ये फैसला आ गया सोशल मीडिया के ऊपर, फैक्चुअली ये बात गलत है. ठीक है, 25 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, जो ट्विटर जिसके ऊपर ये बात करते हैं ना कि जी यहाँ पे फैसला अवाम ने, पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ने दे दिया इमरान खान के हक में, वो 1% लोग भी पाकिस्तान के ट्विटर यूज़ नहीं करते. ठीक है, लेकिन आप लोगों की भी सुई भी आगे खान पे फंसती है ना. मैं वही बात मेरा बस सवाल का मकसद ये था कि आपसे हमें आगे कैसे बढ़ना है. मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को आगे कैसे ले जाना है. पाकिस्तान की जो यूथ है वो इतनी यूजलेस नहीं है कि वो इस एक जगह पे फंसी हुई है. कन्विंस नहीं कर पा रहे पाकिस्तान के हाथ ट्विटर के ऊपर चंद बॉट्स हैं जिनको कन्विंस नहीं किया जा रहा, लेकिन पाकिस्तान की यूथ अपने कामों में बहुत मसरूफ़ है. ठीक है, हम इसको ओवर रिप्रेजेंट ना करें अगर तो फ़ायदा होगा.
ہم اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی اگر آپ ووٹ کی بھی بات کریں 2.5 کروڑ ووٹ ٹوٹل پی ٹی آئی کو ملا اور 2.5 کروڑ ووٹ کے اوپر کہتے ہیں پورے پاکستان نے ہمیں ووٹ کی, دیٹس ناٹ 10% آف دا پاپولیشن. سو بات یہ ہے کہ یس یوتھ کے پرابلمس کیا ہیں. پی ٹی آئی از ناٹ دا اونلی پرابلم دیٹ دا یوتھ ہیز. مطلب پی ٹی آئی اور یہ پولیٹیکل پرابلم نہیں, آپ کی یوتھ کتنی پولیٹیکل ہے, آپ گراؤنڈ کے پولیٹیکل اوپر جا کے انسرٹینٹی, جاب لیسنس, اس سب کی بات کر رہا ہوں. اس سے کب نکلا جائے گا, ہمارے پاس راستہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اگر ان حالات کو اگر پاکستان کے غور سے دیکھیں تو ابھی پچھلے 1 سال کے اندر, یا آپ خود مجھے بتائیں پچھلے 2 سے 3 سال میں سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ ایونٹ کون سا تھا پاکستان کے اندر, پاکستان کے کانٹیکس میں؟ وٹ واز دا موسٹ ہائی لائٹڈ ایونٹ؟ مئی کے مہینے میں جو جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ. جی. سو پاکستان جس طرف دنیا بھی جا رہی ہے اور پاکستان ریجنلی جس طرف جا رہا ہے, پاکستان از گوئنگ ٹو فیس اے لاٹ آف ایکسٹرنل تھریٹس, اور وہ ایکسٹرنل تھریٹس آر گوئنگ ٹو ڈیفائن دا انٹرنل ڈائنامکس آف پاکستان. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف صحیح ہے, وہ اپنا ان کی ایک ٹائم آتا ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ ریلیونٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یا کبھی ارریلیونٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یا کبھی وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آگے پاکستان جس طرف جا رہے ہیں, انڈیا از پلاننگ آپریشن سندور 2.0, افغانستان کی طرف سے آپ کو تھریٹس ہیں, آپ ایک ریجنل الائنس کی بات کریں. سو پاکستان کے اندر جو لارجر پاکستان کے انٹرسٹ ہیں وہ ڈیفائن ہو چکے ہیں. وہ یہ ہیں کہ پاکستان نے اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی حفاظت کرنی ہے, اور پاکستان نے پروگریس کرنی ہے, اور جو پاکستان کا دشمن ہے پاکستان نے اس کے دانت توڑنے. ٹھیک. اور پاکستان نے اپنی انٹرنیشنلی اپنی پاور کو پروجیکٹ کرنا ہے, مڈل ایسٹ کے اندر بھی مسلم. 70 سال سے ڈیفائن تھا نا کہ نہیں, اب چیزیں ڈفرینٹ ہیں. مئی کے بعد سے چیزیں ڈفرینٹ ہیں. 70 سال سے ڈیفائنڈ تھا کہ آپ کا سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, لیکن ڈیفینس پیکٹ نہیں ہوا تھا. 48, 65, 70 نہیں ہوا تھا آپ کا ڈیفینس پیکٹ. اٹیک آن سعودی عربیہ واز ناٹ آفیشلی کنسیڈرڈ اٹیک آن انٹرنیشنل وہ ہے, رائٹ. سو یہ دس از بگ نا. آپ جس طریقے سے اب ایکٹ کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ اس وقت نیویگیٹ کر رہے ہیں بٹوین امریکہ, رشیا اینڈ چائنا, آپ نے پہلے اپنی تاریخ میں نہیں کیا. جنرل ایوب کے دور میں ایون ہنری کسنجر کو ہم نے چائنا تک ایکسیس دیا تھا, لیکن اس طریقے کی اس والیٹائل انوائرمنٹ کے اندر جس طریقے سے پاکستان آج نیویگیٹ کر رہا ہے, پاکستان نے نہیں کیا. تقاضے الگ ہوتے ہیں, ہر دور کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. تو ابھی اس طریقے سے جو پاکستان کے آرمی چیف کو اس طریقے سے امریکن پریزیڈنٹ نے نہیں بلایا تھا, اور اس طریقے سے تعریفیں کبھی نہیں کی تھی. سو دیز تھنگز آر بگ. اچھا, اب اس سارے کانٹیکس کے اندر یہ جو انٹرنل پولیٹیکل ٹرموائل ہے, جو اپنے آپ کو, اقبال کا شعر ہے نا, مشہور شعر ہے کہ خزاں میں جو شاخ ٹوٹ کے اکھڑ جاتی ہے وہ پھر بہار میں درخت کے ساتھ واپس نہیں ملتی. اسی طرح جب پاکستان کا جو اب ٹائم ہے وہ بہتر ہو رہا ہے اور نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا, وہ ایکسٹرنل فیکٹرز ڈیفائن کریں گے پاکستان کے انٹرنل پولیٹیکل آرڈر کو, جو پاکستان دنیا میں پروگریس کر رہا ہے. وہ جو ایکسٹرنل اسٹیبلٹی ہے اس کو پاکستان ول ٹیک اٹ, یہ گھر لے کے آئے گا. ٹرانسلیٹ ہوتی نظر نہیں آئے گی, آ رہی ہے. آج دیکھیں نا, مئی کے مہینے میں آپ دیکھیں, آج اب سے مار کے حق بنیان مرصوص کے بعد آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی انٹرنل حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں ان کا ایک رول ہے, اور وہ رول جو ہے وہ میں نے آپ نے ڈیفائن نہیں کیا. یہ عمران خان یا نون لیگ یا پی ٹی آئی فوج کی اپنی وجہ سے نہیں ہے. وہ بیکاز آف آر جیو پولیٹیکل ریئلٹی, بیکاز آف آر ایگزسٹنس, بیکاز آف دا ٹائمز ان وچ وی ایگزسٹ, وہ نیچرلی فوج کے پاس وہ رول ہے. And that role is forged in blood and sweat for the past 70 years. آپ وہ رول ختم نیریٹو کے اوپر نہیں کر سکتے. سو آپ اس طریقے سے اگر میرے سے بات کریں کہ بھی اسٹرینتھ کس کے پاس ہے زیادہ, تو ہینڈز ڈاؤن پاکستان آرمی کے پاس. مطلب دیر از ایبسلیوٹلی نو کمپیریزن. لیکن کیونکہ وہ عمران خان کے الفاظ میں میں بتاتا ہوں کہ آپ کو عمران خان کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو فوج کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب تو خیر بالکل وہ اس وقت کیونکہ ان کے انٹرسٹ کو سرو کرتی تھی یہ بات, اور ان کو لگتا تھا کہ یہ جو فوج ہے مجھے اقتدار میں لے کے آئے گی. پھر جب فوج نے کہا کہ نہیں, ہم تمہیں اقتدار میں لانے کے لیے انجینئرنگ نہیں کریں گے, تو پھر اس کے بعد فوج کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ تو شیخ مجیب ہیرو تھا. سو اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس ملک کو, دس از گوئنگ ٹو بی ویری پینفل. عمران خان اور نو عمران خان, پاکستان ول سروائیو. Any political party, yes or no, they exist or not exist, Pakistan will survive inshallah, but Pakistan cannot survive without Pakistan army. بالکل ٹھیک ہے. So this is یہ جو نیریٹو والی بات ہے نا, تو this is what
جو اسٹرانگر نیریٹو ہے وہ یہ ہے. احمد، ہماری آج کی ڈسکشن اتنی تھی. ہم آئندہ بھی انشاءاللہ کسی نشست میں بیٹھیں گے اور چیزیں ایکسپلور کریں گے جو ہمارے مائنڈ میں ہیں یا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ سوچ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہو رہے ہیں اور ان کے جوابات جو ہیں وہ ان ایڈریسڈ ہیں، ان کو چاہیے، ان پر بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو.